ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک لڑکی اپنے ماں باپ کے ساتھ چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ اس کا نام مائرہ تھا۔ مائرہ نے اپنے گھر میں چوزے پال رکھے تھے جن کا وہ بہت خیال رکھتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے چوزوں سے وہ بہت پیار کرتی تھی۔ وہ روزانہ انہیں دانہ دن کا ڈالتی اور ان کے ساتھ کھیلتی اور خوش ہوتی۔ مائرہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے گھر کے ساتھ ہی اس کی دو سہیلیوں زویا اور زرمین کے گھر بھی تھے۔ چھٹی والے دن مائرہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر کھیلتی اور خوب ہلا گلا کرتی تھی۔ مائرہ ویسے تو اچھی لڑکی تھی جو نہ صرف پڑھائی بھی دل لگا کر کرتی تھی بلکہ گھر کے کام کاج میں اپنی ماں کا ہاتھ بھی بٹاتی تھی۔ لیکن مائرہ میں ایک برائی تھی کہ وہ ایسا مذاق کیا کرتی تھی جو جھوٹ پر مبنی ہوتا تھا۔ حالانکہ وہ کوئی ایسا جھوٹ نہیں بولتی تھی جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے، لیکن اس کے باوجود بھی سب اس کی اس عادت سے بہت تنگ تھے۔ مائرہ کی ماں اکثر اسے یہ سمجھاتی کہ بیٹا، جھوٹ بولنے والے کا کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ اس کی سچی بات کو بھی لوگ جھوٹ سمجھتے ہیں، لیکن مائرہ پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ ایک دن پھر اسے مذاق سوجا۔ وہ گھر کے باہر لان میں کھیل رہی تھی کہ اچانک گر گئی اور شور مچانا شروع کر دیا کہ مجھے چوٹ آ گئی ہے۔ اس کی ماں بھاگتی ہوئی لان میں آئی، اسے اٹھایا تو مائرہ ہنسنے لگ گئی اور کہا کہ وہ تو مذاق کر رہی تھی۔ اس کی ماں نے اسے ڈانٹا اور کہا، بیٹا، ایک دن تم نقصان اٹھاؤ گی اپنی اس عادت کی وجہ سے۔ اسی طرح ایک دن اسکول میں اس کی ٹیچر نے مائرہ کو ہوم ورک چیک کروانے کا کہا تو مائرہ نے کہا کہ ٹیچر، مجھے بخار تھا، میں نے ہوم ورک نہیں کیا۔ تو اس کی ٹیچر نے کہا، اچھا کوئی بات نہیں، تم کل سارا کام کر کے لے آنا۔ تھوڑی دیر کے بعد مائرہ ہنسنے لگی اور بولی کہ ٹیچر، میں تو مذاق کر رہی تھی، میں نے ہوم ورک کیا ہوا ہے۔ اس پر ٹیچر نے مائرہ کو بہت ڈانٹا اور کہا کہ جھوٹ نہیں بولتے۔ جھوٹ بولنے والے کا کوئی یقین نہیں کرتا۔ آئندہ تم نے ایسا کیا تو تمہارے والدین سے شکایت کی جائے گی۔ مائرہ کلاس میں بہت شرمندہ ہوئی۔ اس طرح ایک دن وہ سائیکل چلاتے ہوئے زمین پر گر گئی اور شور مچانے لگی کہ امی امی مجھے چوٹ آ گئی ہے۔ لیکن اب کی بار اس کی امی باہر اس کی مدد کو نہ گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مائرہ جھوٹ بول رہی ہے۔ لیکن اس بار اس کی سہیلیاں بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئیں اور اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ اسے زمین سے اٹھایا تو مائرہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ اس کی سہیلیوں کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ہم تمہاری کسی بات کا یقین نہیں کریں گی۔ وقت اسی طرح گزرتا گیا۔ ایک دن مائرہ کی امی بازار گئی ہوئی تھی تو اس کی سہیلیاں مائرہ کے گھر آئیں۔ وہ مل کر پڑھائی کرنا چاہتی تھی۔ وہ تینوں کمرے میں بیٹھ کر پڑھ رہی تھی کہ کچھ دیر کے بعد مائرہ اپنی سہیلیوں کے لیے تازہ جوس بنانے کے لیے باورچی خانے میں گئی۔ جب وہ جوس بنا رہی تھی تو اس کے چوزے باہر لان میں کھیل رہے تھے۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا تو کہیں سے ایک کتا گھر میں داخل ہو گیا۔ چوزوں کو دیکھ کر کتے کا جی للچایا تو چوزوں کو کھانے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ چوزوں کے شور مچانے پر مائرہ نے لان کی طرف دیکھا اور اونچی اونچی آواز میں اپنی سہیلیوں کو مدد کے لیے بلایا کہ آؤ مل کر کتے کو بھگائیں۔ لیکن اب کی بار سہیلیاں اس کی بات پر یقین نہیں کر رہی تھیں اور وہ کمرے میں ہی رہیں۔ مائرہ نے رونا شروع کر دیا۔ اس کے پیارے سے چوزے کتے کے سامنے رو رہے تھے لیکن وہ کتے کو نہ بھگا سکی۔ اتنے میں اس کی امی گھر میں داخل ہوئی۔ مائرہ کو روتا دیکھ کر اور چوزوں کو ڈرتا ہوا دیکھ کر کتے کو باہر بھگایا اور یوں چوزوں کی جان بچ گئی۔ مائرہ نے اپنی سہیلیوں کا شکوہ کیا اور یوں وہ اپنی سہیلیوں سے ناراض ہو گئی۔ لیکن سہیلیوں نے اسے یہی کہا کہ ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ تم مذاق کر رہی ہو، ورنہ چوزے ہمیں بھی پیارے لگتے ہیں، ہم ضرور ان کی مدد کو آتے، لیکن تمہاری جھوٹ بولنے کی عادت نے ہمیں تمہاری مدد سے روک کے رکھا۔ مائرہ نے اپنی سہیلیوں کا شکوہ اپنی ماں سے کیا تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا، جھوٹ بولنے والے پر کوئی یقین نہیں کرتا، تمہاری سہیلیوں نے بھی یہی سمجھا ہوگا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ مائرہ نے اپنی ماں کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ آج کے بعد وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گی، حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولے گی۔ یوں اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ دوبارہ سے معافی مانگ کر صلح کر لی اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولے گی۔ دیکھا بچوں، جھوٹ بولنے والے پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا اور وہ ایک دن اس کا نقصان اٹھاتا ہے۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں۔
اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب ضرور کریں.